نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے متعدد جنازے اگر آ جائیں، یعنی کافی سارے لوگ اللہ نہ کرے اگر فوت ہو جائیں، آیا ان کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ دیکھتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ اس کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، اگر ایک وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی نماز جنازہ اکٹھے پڑھنے کے بجائے الگ الگ پڑھنا افضل ہے، اور الگ الگ پڑھنے کی صورت میں ان کے ظاہری حالات کے اعتبار سے جو افضل ہو، نیک ہو، اس کی پہلے پڑھی جائے، پھر اسی طرح حسب درجہ بدرجہ سب کی پڑھی جائے۔ لیکن اگر سب اموات کی نماز جنازہ بیک وقت پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر متعدد جنازے بیک وقت ایک ساتھ پڑھنے کا ارادہ ہو تو اموات کو جنازہ پڑھنے کے لیے رکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اموات کو شمالاً جنوباً ایک لمبی صف میں رکھ دیں اور امام اس میت کے سامنے کھڑا ہو جو ان سے تقویٰ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور ظاہر ہے امام اور مقتدی تمام موجود اموات کا جنازہ پڑھنے کی نیت کریں گے۔ نمبر دو، جنازے شرقاً غرباً امام کے سامنے لائن میں رکھ دیے جائیں اور امام کے سب سے قریب وہ میت ہو جو سب سے افضل ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ اموات کے جنازے رکھے جائیں۔ یہ صورت نسبتاً بہتر ہے۔ اسی طرح متعدد اموات ہونے کی صورت میں امام کے قریب پہلے بالغ مردوں کے جنازے ہوں، پھر بچوں کے، پھر خنثی کے، پھر بالغہ عورت کے، پھر قریب المرغ لڑکیوں کے، قریب البلوغ لڑکیوں کے۔ یہی صورت علامہ زین العابدین نے ابن نجیم یعنی علامہ زین العابدین نے ارشاد مبارک فرمائی ہے، اور صاحب مراقی الفلاح نے بھی یہی بات کی ہے، اور علامہ طحطاوی نے بھی یہی بات کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر ایک ساتھ بھی پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر الگ الگ پڑھے جائیں تو یہ افضل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔